اور مفتی نوید عباسی صاحب رات کو تو پروفیسر صاحب کہہ چکے ہیں آج ہم نے کہیں نہیں جانا لڑنے کے لیے. میڈیا کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میڈیا سے آپ کا تعلق آج سے نہیں ہے, میڈیا سے آپ کا بہت پہلے سے تعلق ہے. اس سے پہلے آپ ایک اور چینل پہ تھے, اس سے ایکچولی کانٹینٹ کریٹ کرنا, سارا مینٹین کرنا, ماشاءاللہ سے آپ دیکھتے آئے ہیں سارا کچھ. کس طرح سے ہم سب مل کے پوری دنیا میں مسلمانوں کا امیج بہتر کر سکتے ہیں, کیسے ہم آگے بڑھیں, آپ ہمیں بتائیں. یہ بہت سارے ایکٹر ہیں نا جو پیسے لے کے ہم شاؤٹ آؤٹس بناتے ہیں چیزیں, وہ اسلام کے لیے تو ہم سارا فری کرنے کے لیے تیار ہیں. بتائیے. نحمد صلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولن ترضی عنک الیہود ولن نصارى حتی تتبع ملتہم. دیکھیے آپ نے میڈیا کے حوالے سے بات کی, تو جو ہمارا میڈیا اس وقت ہے اس کو کون کنٹرول کرتا ہے, کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہم پر ظاہر و باہر ہیں, اس میں کوئی بات کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے. علماء بھی جانتے ہیں, عامۃ الناس بھی اس بات کو جانتے ہیں. اصل میں جو بنیادی وجہ یہ ہے جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں وہ اسلاموفوبیا. وہ کیا ہے؟ وہ لوگ میڈیا پر ہمارا وہ چہرہ دکھاتے ہیں جو اسلام کا چہرہ نہیں ہے. یعنی وہ کسی ایسے آدمی کو جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہندو ہوتا ہے, کوئی نان مسلم ہوتا ہے, وہ ایک عالم دین کے گیٹ اپ میں, ایک مجاہد کے گیٹ اپ میں جیسے مجاہد کے طور پر دکھایا جاتا ہے, اور اس کو وحشی درندہ بنا کر دکھا کر جب وہ دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ صاحب دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں, یہ قتل و غارت گری کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ اسلام کا مسخ شدہ چہرہ ہے. آپ اسلام کا وہ حسین و جمیل چہرہ لوگوں کو دکھائیں. ہمارا میڈیا جس حد تک دکھا سکتا ہے, ظاہر ہے ہر ایک کی ایک لمٹ ہے, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ وہ اس سے آگے میڈیا کے بڑے بڑے چینل باوجود اس کے کہ مالکان چاہ بھی رہے ہوں تو وہ نہیں جا سکتے. تو وہ ایک لمٹ ہے, اس تک تو کم از کم وہ اسلام کا جو بہترین چہرہ ہم دکھا سکتے ہیں وہ دکھائیں. اور اس میں دیکھیے مغرب تو روزانہ اسلام کے خلاف لگا ہوا ہے. روزانہ کی بنیاد پر یورپ کے چینل ہوں یا آپ کا CNN ہو, BBC ہو, یا عالمی جتنے بڑے نشریاتی ادارے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں کوئی موقع جانے نہیں دیتے, وہ اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جناب یہ دیوبندی تھا, یہ بریلوی تھا, یہ کون تھا. اگر شیعہ کی کسی امام بارگاہ میں دھماکہ ہوتا ہے تو وہ اس کو جوڑ کے بتاتے ہیں کہ فلاں نے کر دیا ہے, فلاں نے یہ کر دیا. پاکستان میں جیسے ہزارہ کے قبائل پر حملہ ہوا کوئٹہ میں, تو وہ اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ سارے لوگ ایسے ہی ہیں, یہ وحشی درندے ہیں, یہ آپس میں لڑتے ہیں. اور وہ اطاعت کوئی میڈیا نہیں دکھائے گا کہ اہل تشیع کے. میں معذرت میں بات کاٹ رہا ہوں لیکن یہ ہوا تو ہے. نہیں ہوا ہے, لیکن اب دیکھیے نا, ایک طرف تو یہ ہوا کہ عالمی میڈیا یہ دکھا رہا ہے کہ یہ وحشی درندے, انہوں نے اتنے لوگ قتل کر دیے, اور یہ ایک طرف یہ بھی تو دکھائیں کہ جب وہ احتجاج پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, تو ان کے پاس اظہار یکجہتی کے لیے کون جا رہا ہے؟ تمام مسالک کے علماء جا رہے ہیں, ان کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں. پاکستانی چینلز نے دکھایا تھا, یہ پاکستانی چینلز نے دکھایا تھا. اور دیکھیں جو نیوزی لینڈ میں ہوا تھا وہ پوری دنیا نے دکھایا. یہ کسی حد تک ہوتا ہے. دیکھیے یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایونٹ بیس ہے نا. اب جو اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں لوگ, وہ آج سے تو نہیں ہو رہے, بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے, ہم جتنا مرضی اپنا اچھا چہرہ دکھائیں نا, وہ جن کے اندر دہشت گردانہ سوچ ہے, وہ جن کی سوچ اس صہیونیت والی ہے, وہ تو اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر ان کا مذہب, ان کا دین قبول نہ کر لیں. یہ ہم سے نہیں کہا جا رہا. اس آیت کے اول مخاطبین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. ان سے یہ کہا گیا کہ آپ جو مرضی کر لیں, جب تک آپ ان کا دین قبول نہیں کر لیتے تب تک وہ آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے. تو اس لیے ہماری جو گزارش ہے اس وقت میڈیا سے کہ جس حد تک, دیکھیے یہ رمضان المبارک ہے, رمضان المبارک میں تو ہم چلیں کسی نہ کسی طور پر تمام چینلز پر دیکھتے ہیں, علماء بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اور یہ جو پاکستان میں اس وقت جو نفرت کم ہو رہی ہے مسالک کے درمیان, ان ٹی وی چینل کا بڑا کردار ہے کہ جب وہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر ہنستے مسکراتے ہیں آپس میں کہ یار دیکھو یہ ہنس رہے ہیں, یہ مسکرا رہے ہیں, یہ پیار محبت سے بات کر رہے ہیں. جہاں تک ایک بات ابھی ہوئی کہ مساجد پر لکھا ہوتا ہے دیوبندی یا بریلوی یا غیر مقلد اہل حدیث وغیرہ کے الفاظ یا اہل تشیع کا لکھا ہوتا ہے باہر, سب کو پتہ ہوتا ہے, نشانات ظاہر ہوتے ہیں. لیکن میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی مسجد میں کسی مسلمان کو منع نہیں کیا جاتا کہ وہ نہ آئے. یہ جو لکھا ہوتا ہے نا اوپر کہ یہ مکتبہ فکر دیوبند کی ہے یا یہ بریلوی مکتبہ فکر ہے,
یا یہ غیر مقلد اہل حدیث ہیں، یہ بنیادی طور پر صرف اور صرف انتظامی امور چلانے کے لیے ہوتا ہے. یہاں کوئی دکانداری نہیں ہوتی مسجدوں میں، یہ بات ذہن میں رکھیں. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور جس جگہ پر مسجد بنی ہوتی ہے نا شہر میں، اگر وہاں دکانداری کی جائے نا تو وہاں سے کروڑوں اربوں روپے کمائے جا سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف یہ انتظامی امور کے لیے ہوتا ہے. یہ تو میں کم از کم اپنے مسلک کے اعتبار سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے یہ سارے معاملات فقط انتظامی امور کے لیے ہوتے ہیں. تو ٹی وی چینل یہ بھی دکھائیں کہ یہ انتظامی مسئلہ ہے، یہ کوئی مالیاتی مسئلہ نہیں ہے. شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں نوید بھائی. دیکھیں بہت چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جب بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت بڑے بڑے مسائل دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں، کہیں جب آپ بڑے شہروں میں یا پورے پاکستان کو اوورآل اس وقت دیکھ لیں گے تو میری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اگر کوئی ایک واقعہ کہیں ہوتا ہے نا وہ منفی واقعہ، تو وہ اگر کوئی دیوبندی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے دیوبندی ویسے ہیں. کوئی بریلوی اگر کوئی منفی واقعہ کرتا ہے، مثال کے طور پر جو کچھ قصور میں ہوا وہ محفل نعت میں جانے والے لڑکے نے کیا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے کے سارے محفل نعت کرنے والے، سارے نعت خان، سارے نقیب، سارے خطبہ 2 نمبر ہو گئے؟ یا ابھی ہم نے جو پروگرام کیا اس میں آپ دیکھیے کہ سارے لوگ اسکول آف تھاٹ کے توہین میں ملوث ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا، یہ لوگوں کو خریدا جاتا ہے، ان کو ان کاموں پر لگایا جاتا ہے، مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو میڈیا کی جو آپ نے بات کی ہے نا، تو صاحب میڈیا کو اس وقت پاکستان میں ہم یہ تو سب کرتے ہیں کہ علماء کو مل کے بیٹھنا چاہیے، یہ باتیں ہوتی ہیں. یہ میری آخری بات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات جائے. میں کوئی جذبات میں بات نہیں کر رہا، بہت اچھی بات کر رہے ہیں. پیغام دے رہا ہوں، علماء بیٹھیں، سیاستدان بیٹھیں. یہ میڈیا سے پیغام جاتا ہے کہ جناب فوج، عدلیہ سب مل کر فیصلے کریں، پارلیمنٹ مشترکہ طور پر بیٹھے، سیاسی جماعتیں بیٹھیں، سماجی لوگ بیٹھیں، سب کو بیٹھنے کی بات کی دعوت دی جاتی ہے. کیا کبھی پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ تمام میڈیا چینل کے مالکان خود بیٹھیں، خود ضابطۂ اخلاق طے کریں؟ یہ ضابطۂ اخلاق جو حکومت مسلط کرتی ہے صاحب وہ تو اپنی جگہ پر ہے، پیمرا اپنی جگہ پر ہے، وہ سب اپنی جگہ پر ہے. یہ مالکان بیٹھیں اور سینئر صحافی اور جو ڈرامے بنانے والے ہیں، مختلف انڈسٹریز کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے بیٹھیں، پروڈکشن ہاؤس والے بیٹھیں، آپ جیسے لوگ بیٹھیں اور مل کر وہ ایک ضابطۂ اخلاق طے کر لیں کہ ہم نے اگر ڈرامہ بنانا ہے تو ڈرامے میں ہم نے کس حد تک جانا ہے. چلیے علماء کرام سے تو آپ پوچھیں گے تو وہ تو کلی طور پر کہیں گے خاتون کو نہیں دکھانا چاہیے، لیکن ہماری بات تو کوئی مانے گا نہیں نا. ہماری تو وہ صدا ہے کہ جو چڑیا بولتی رہتی ہے اس کی کون سنتا ہے. لیکن چلیے اس حد تک تو ہے کہ آپ لوگ خود بیٹھ کے طے کریں کہ ہم نے کس سمت جانا ہے، کس حد تک ہم نے اپنے نظریے کا تحفظ کرنا ہے. امیج کیسے بلڈ اپ کر سکتے ہیں؟ 1975 76 60 اس کی دہائی میں جب ڈرامے بنتے تھے، وہ ڈرامے ہم جب آج دیکھتے ہیں یا وہ فلمیں ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو ہمیں ٹوٹلی مذہبی لگتی ہیں آج کے مقابلے میں. تو اس باب میں بھی توجہ کرنی آج بھی نوید بھائی بہت سارے ڈرامے دیکھیں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا. نہیں، میں اپنی بات بھی نہیں کر رہا ہوں. جنرلی اگر میں بات کرتا ہوں جو ڈرامے خاص طور سے ان حوالوں سے بنائے جاتے ہیں، ڈرامے میں سب سے پہلے بات تو یہ، میں کوئی وکالت نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ڈرامے میں ڈرامہ نہیں ہوگا تو وہ ڈرامہ نہیں ہوگا. تو اس میں ہمیں نیگیٹو پوائنٹ آف ویو کو تھوڑا اٹھانا پڑتا ہے. دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ میڈیا کا، یہ میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جرنل اسٹڈی ہے کہ جو نیگیٹو بات ہوتی ہے. دیکھیں ہم آج 23واں روزہ کر رہے ہیں، وائرل کیا ہوا؟ ایک بات جو کاٹ کے نیگیٹو بنائی گئی وہ وائرل ہوئی. یہ تو دیکھیں قوم کی تربیت کی ضرورت ہے نا. جی یہ بات یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا قوم کی تربیت کرے. ہاں تو یہ لوگوں کو بھی سمجھانا ضروری ہے کہ بھائی ہم ریٹنگ کے لیے نہیں گیم کر رہے. ریٹنگ کے لیے میں گیم کر رہا ہوتا، میں دوسرے دن یہاں بٹھاتا، ایک کوئی بات ہوتی یہاں پہ پھٹا شروع ہوتا اور دے مار 4.5. الحمدللہ. جی شاہ صاحب، آپ جیسی ایک بران ہے، آپ کی بات کو میں نے کہا جی، ایک پاکستان میں آپ کا امیج ہے. آج ماشاءاللہ آپ نے جیسے مہر نبوت لگائی ہے، ایک پوری امت کو پیغام جا رہا ہے. یہ ماشاءاللہ آپ نے لگائی ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، مہر نبوت ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس طرح آپ کی طرح جو مشہور لوگ ہیں فلموں میں، ڈراموں میں، مسلمان ہیں ماشاءاللہ. نہیں سر، ہم تو برے لوگ ہیں نا. اچھا نہیں، سن تو لے میری بات. تو اسی طرح جو ہمیں تو تانا یہی پڑتا ہے کہ سارا سال ناشتے گاتے ہیں، رمضان میں مسلمان ہو جاتے ہیں. جس بھی شعبے میں کام کرتے ہیں ہمیں اللہ نہیں جج کرتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہمیں یہ لوگ جج کرتے ہیں. کسی بھی شعبے میں کام کرتے ہیں، آپ کا ایک بھی اچھا کام وہ اس وقت
एकदम यूथ में जाता है माशाल्लाह। जो नेगेटिव लोग सोचते हैं उनकी परवाह नहीं करें। जी, जी। आपने जो काम अच्छा किया है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी हमारी आखिरत अच्छी होगी। आमीन। और माशाल्लाह जो आपने आज, मैं पहले इस पे मुबारकबाद पेश करूंगा, ये एक यूथ को पैगाम दिया असल है। में ना ये और एक मेरी वेस्ट कोट की जेब में था, माशा- आज इत्तेफाक से मुझे और मिल बहुत गया। खूब- ये बहुत मेरे बड़े खूब- प्यारे दोस्त हैं पीर हसन हबीब, वाह वाह। उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, तो ये मैं पहनता हूँ जब भी मुझे मौका तो मिलता है। बहुत खूबसूरत बात मैं अर्ज कर रहा था कि भाई माशाल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया में तेज़ी से फैलने वाला मज़हब इस्लाम है। माशाल्लाह और आपको पता है कि जब तेज़ी से फैल रहा है इस्लाम गालिब आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और ये अल्लाह का दीन है, और ये अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे हबीब और तमाम साहबा और अहले बैत की कुर्बानी है कि इस शरब में गरम में साहबा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। पूरी दुनिया में आप देखेंगे साहबा कराम हर जगह उनकी तुरबत, उनके मज़ारात मौजूद है। अहले बैत पूरी दुनिया में जबकि निकले मक्का और मदीना से थे, तो उनकी कुर्बानियाँ जानी जाएंगी इंशाल्लाह। इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, यूरोप जितनी भी साजिशें कर ले अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, यूरोप में भी बहुत तेजी हाँ, से फैल रहा है। और यहूद और नसारा जितनी भी साजिश कर ले, बात इस अमर की है, मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने भी जिस पे तवज्जो दिलाई कि हमें मुत्तहिद होना होगा, हाँ। मुनज़्ज़म होना होगा। और अल्लामा साहब ने बड़ी अच्छी वजाहत की, मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब ने, अगर हम मुत्तहिद हो गए, मुनज़्ज़म हो गए, वो दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह हर तरफ इस्लाम इस्लाम है। हाँ, और इस्लाम सलामती का नाम है जी। मैं सच्ची बात बताऊं, अभी मुफ्ती सुभान साहब जब बात कर रहे थे, मुझे एक बात याद आई, मैंने कहा वो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। एक हमारी शिकायत ये हुई कि हमारे निसाब में से मोहम्मद बिन कासिम टीपू सुल्तान को ख़ारिज किया गया, उनके मज़मूनों को निकाल दिया गया। फिर दूसरी शिकायत अभी 3 दिन पहले गांधी साहब ने जो एक वहाँ पे हार्मनी की बात की थी बिटवीन हिंदुइज़म एंड मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, पूरा सब्जेक्ट निकाल दिया इंडिया में। और इंडिया में इस बात पे बड़ा लोग जो है वो परेशान है कि आप गांधी साहब को पढ़ा रहे हैं और आपने उनकी चीज़ें बीच में से निकाल दी हैं। तो वो चूँकि वो एक वो लाइन पकड़ रहे हैं इस वक्त कि जी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करनी है, मुसलमानों को ज़रा लेट डाउन करना है, और वो उनकी कोशिश है बाकी भी जो मज़ाहिब हैं उनके भी हवाले से थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जाए। सो वो गांधी की भी जो बातें हैं ना वो भी बीच में से निकाल रहे हैं ताकि आने वाली जनरेशन को पता ही ना हो कि क्या किया है। तो यही हमारे बच्चों के साथ भी हो रहा है। हमारे बच्चे को सब पता है कि सुपरमैन की कितनी फिल्में आई हैं, उसको नहीं पता कि मोहम्मद बिन कासिम कब आए थे। हमारे यहाँ भी निसाब साल में एक मरतबा पढ़ाया जाता है ना, हाँ मगर वो जो किताबें साल में 3 मरतबा तब्दील होती हैं, जी, 3 मरतबों में तब्दीली आती है। किताबें तो किबला तब्दील होती हैं, लेकिन जो पढ़ाने वाले हैं उनका क्राइटेरिया क्या है आपके मुल्क ऐसे ही में? है। वो कौन है, उनका तरबियती निज़ाम क्या है, कौन सी यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो आपके टीचर बने हुए हैं। मैं सिंध की बात कर रहा हूँ कि जो अपना नाम दुरुस्त नहीं लिख सकते, वो किसी तरीके से पास हो गए। आप उनको एक स्कूटनी ऑक्सफोर्ड की का जरूरत निसाब है। दे दें, एक उनके लंबी सामने आप स्कूटनी की जरूरत है। मदीने ब्रेक से का आगे निसाब से रखें, वो क्या पढ़ाएंगे? ब्रेक से वापस आते हैं। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिससे आपका नहीं जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।